مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں تمام محسن محمود یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو سلام پہنچے۔ خدا کا خادم پادری محسن محمود ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی صبح ہم خدا ان کے کلام میں سے کرسمس کے حوالے سے ایک خوبصورت اور بابرکت کلام سیکھیں گے۔ میرے ساتھ خدا کا کلام کھولیں، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساری ایسی شخصیات کا بیان ملتا ہے کہ جن کا اپنا کوئی وجود، جن کی اپنی کوئی ہستی نہیں، لیکن جب ان کا نام کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ جڑ جاتا تو ان کی اپنی کوئی پہچان، کوئی وجود اور کوئی حیثیت بن جاتی ہے۔ کلام پاک میں بھی ہمیں کئی ایک ایسے کرداروں کا بیان ملتا ہے، اور انہی کرداروں میں سے ایک کردار بزرگ یوسف کا ہے۔ ہم بزرگ یوسف کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو بزرگ یوسف کا ذکر ہمیں اچانک سے یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر ملتا، پھر یسوع مسیح کے لڑکپن تک یسوع مسیح کے ساتھ بزرگ یوسف کا تعلق نظر آتا، پھر اچانک سے وہ منظر سے غائب ہو جاتا۔ لیکن جتنا بھی یسوع مسیح کی پیدائش کے دوران اس تمام مراحل میں بزرگ یوسف کا کردار رہا، وہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل قدر ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے بزرگ یوسف کے کردار کے چند ایک خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلا جو بزرگ یوسف کے کردار کا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ یوسف کو ابن داؤد کا لقب دیا گیا۔ پوری بائبل مقدس میں صرف 2 اشخاص کے لیے ابن داؤد کا لفظ استعمال ہوا۔ سب سے پہلے متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور پہلی آیت میں مسیح یسوع کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور پھر متی کی انجیل پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں بزرگ یوسف کو خدا کے فرشتے نے کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ ابن داؤد کا لقب استعمال کرنا بزرگ یوسف کے لیے ایک بہت بڑے استحقاق کی بات، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک ان کا خالص نسل ہونا بہت بڑی عزت کی بات سمجھا جاتا تھا، اور یہودی جو تھے وہ اپنے خالص نسل ہونے پہ بڑا فخر کرتے۔ آپ اگر بائبل مقدس کو پڑھیں تو پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور پھر 10واں باب، وہاں پہ نسب ناموں کا بیان ہے، جہاں پہ نسل در نسل لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے بااجداد کا بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے جب آپ عزرا کی کتاب اس کا 2واں باب پڑھیں تو ہم پہ لکھا ہے کہ جب بہت سارے لوگ بابل کی سیری سے واپس آئے تو ان میں سے چند ایک لوگوں نے اپنے ناموں کی سند ان نسب ناموں میں جب ڈھونڈی تو جب ان کے نام نہ ملے تو ان کو کہانت کے عہدے سے خارج کر دیا گیا، ان کو ناپاک سمجھا گیا۔ اب یہودیوں کا ایک بہت بڑا ربی تھا جس کا نام ہلیل تھا، تو ربی ہلیل جو تھا وہ اپنے خالص نسل ہونے پہ فخر کرتا، کیونکہ ربی ہلیل کا جو نسب نامہ ہے وہ داؤد کے گھرانے اور خاندان سے ملتا تھا۔ اور یہاں پر بزرگ یوسف کو بھی
ابن داؤد کہا گیا، یعنی کہ یوسف کا ذکر، یوسف کا تعلق وہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس لیے جوڑا گیا کیونکہ مسیح خداوند کے بارے میں یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوگا تو داؤد کے گھرانے، داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا، اور بزرگ یوسف اس دنیا میں یسوع مسیح کا قانونی اور شرعی باپ کہلایا، اور وہ داؤد کے گھرانے اور نسل سے تھا۔ اب دوسری جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ یوسف جو ہے وہ راست باز ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر بزرگ یوسف کو راست باز کہا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم اس حوالے کو دیکھتے تو یہودیوں کے نزدیک راست بازی کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے اندر 4 باتوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر خیرات دینے کی روح موجود ہو، وہ روزہ رکھنے والا ہو، وہ دہ یقی دینے والا ہو، اور وہ دعا کرنے والا ہو۔ اب بزرگ یوسف جو ہے یہ 4 باتیں اس کی زندگی میں بیان نہیں یہاں پہ کی گئی کہ وہ زیادہ روزے رکھتا ہے، وہ زیادہ دعا کرتا ہے، وہ زیادہ خیرات دیتا ہے، وہ دہ یقی دیتا، تو پھر کن معنوں میں اس کو راست باز کہا گیا ہے؟ ان معنوں میں راست باز کہا گیا کیونکہ بزرگ یوسف کو یہ معلوم ہے کہ مقدسہ مریم اس کی بیوی شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے۔ اب ایسی حالت میں جب کوئی خاتون شادی سے پہلے حاملہ پائی جائے تو یہ شریعت تھی کہ اس کا شوہر اس کو پھاٹک پر لے جائے، بزرگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس پر الزام لگائے اور اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اب بزرگ یوسف ان معنوں میں راست باز ہے کہ وہ سارا کچھ جانتا ہے، وہ ساری صورتحال سے واقف ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مریم کی بدنامی ہو، لوگوں میں اس پر بہتان لگاؤں، اس پر الزام لگاؤں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے چپکے سے ہی چھوڑ دوں۔ جب آپ سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کو پڑھتے تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں بیان ملتا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب میں جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے 24واں باب اس کی 17 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ساؤل جو ہے وہ داؤد سے کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی، اس لیے تو مجھ سے زیادہ صادق ہے، حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بزرگ داؤد جو ہے اس کی بھلائی اس کے لیے راست بازی ہے، اور یہاں پر بھی بزرگ یوسف جو ہے وہ مریم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے۔ ان معنوں میں اس کو راست باز کہا گیا ہے۔ اور پھر اگلی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ یوسف جو ہے وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے والا۔ اب خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کی شریعت، خدا کا حکم یہ تھا کہ جب بچہ 8 دن کا ہو جائے تو اس کا ختنہ کیا جائے اور اسے ہیکل میں پیش کیا جائے۔ اور جب یسوع مسیح بھی 8 دن کے ہوئے تو بزرگ یوسف اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آئے اور اس کا ختنہ کیا گیا۔ یہودیوں کے نزدیک عید فصح منانا ان کے لیے بہت بڑی بات تھی، بڑی اہم چیز تھی، اور ہر برس عید فصح منانے کے لیے سارے یہودی وہ ہیکل میں یروشلم میں جایا کرتے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ یوسف اور مقدسہ مریم بھی ہر برس عید منانے کے لیے یروشلم میں جاتے، اور پھر جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا تو یہودی اپنے اس بچے کو ہیکل میں پیش کرتے تاکہ اسے ابن شریعت کا لقب ملے، اسے شریعت کا بیٹا ہونے کا خطاب ملے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح بھی 12 برس کے ہوئے تو مقدسہ مریم اور یوسف یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آئے۔ اب اگلی بہت بڑی خصوصیت جو بزرگ یوسف کی زندگی میں نظر آتی کہ وہ خاندان کی فکر کرنے والا، خاندان کی فکر مندی کا یہ ثبوت ہے کہ جب خدا کے فرشتے نے کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں روح القدس کی قدرت سے ہے، تو لکھا ہے کہ بزرگ یوسف اسی وقت اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے فکر مندی دکھائی۔ پھر کیسر اگسطس کی طرف سے حکم ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے 22 شہروں، اپنے اپنے 22 گاؤں میں نام لکھوانے گئے۔ بزرگ یوسف نے فکر مندی کی اور مقدسہ مریم کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ کوئی 120 کلومیٹر کا سفر انہوں نے طے کیا۔ پھر فکر مندی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ جب اس کے وضع حمل کا وقت آ جاتا
तो उनके लिए सराय में जगह नहीं, तो फिर एक अस्तबल में मसीह खुदावन की पैदाइश होती और बुजुर्ग यूसुफ वहाँ पे भी फ़िक्रमंदी दिखाते हुए उनके साथ। फ़िक्रमंदी यहीं पे इख्तिताम पज़ीर नहीं होती। जब हेरोदेस को ये मालूम हुआ कि यहूदिया का कोई बादशाह पैदा हुआ, तो उसने हुक्म दिया कि 2-2 साल उससे छोटे बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। तो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ से कहा कि बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को भाग जा। तो फ़िक्रमंदी दिखाते हुए बुजुर्ग यूसुफ जो है वो बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को चला जाता। फ़िक्रमंदी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। जब यीशु मसीह 12 बरस के हुए तो उसको हैकल में पेश किया गया, तो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो हैं वो काफ़िले में आगे निकल जाते और यीशु मसीह जो वो हैकल में रह जाता। और लिखा है कि जब उनको मालूम हुआ कि यीशु मसीह तो हमारे साथ नहीं, तो फ़िक्रमंदी आप देखें कलाम में लिखा है कि वो रिश्तेदारों में, जान पहचानों में ढूंढने लगे। और जब ढूंढते ढूंढते वो हैकल में आए तो यीशु मसीह को उस्तादों और फ़कीहों के बीच में बैठे और उनसे बातें करते हुए जब देखा, तो मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं और तेरा बाप कुड़ते हुए तुझे ढूंढते रहे। कुड़ते हुए ढूंढना बुजुर्ग यूसुफ की फ़िक्रमंदी का सबूत है। और फिर अगली बहुत बड़ी खसूसियत, बुजुर्ग यूसुफ पेशे के एतबार से बड़ा ही थे। तालमूद में यह रवायत है कि जो शख्स अपने बच्चे को कोई हुनर नहीं सिखाता वो उसे चोर या डाकू बनाता। अब बुजुर्ग यूसुफ जो है वो पेशे के एतबार से बढ़ा ही था, और यकीनन उसने ये हुनर, उसने ये काम अपने आबा-ओ-अजदाद से, अपने वालिदैन से सीखा, और अपने उस पेशे को उसने इस मुक़द्दस ख़ानदान की कफ़ालत के लिए इस्तेमाल किया है। आज भी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे बेटे जो स्कूल किसी वजह से छोड़ देते, जो पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर पाते। कई एक ऐसे भी नौजवान देखने में आए जो बाद में आवारा फिरते, आवारा घूमते हैं। सो खुदा का कलाम ऐसे वालिदैन को ये सिखाता है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, वो उनको कोई अच्छा हुनर सिखाएं, उनको दस्तकारी का काम सिखाएं, ताकि वो अच्छा और इज़्ज़त वाला पेशा इख्तियार करें। सो आज हमने खुदा के कलाम में से बुजुर्ग यूसुफ के ज़िंदगी के उन खूबसूरत पहलुओं का अहाता किया है। ये क्रिसमस हमें ये सीखने का मौका देता है, ये चैलेंज देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर करें। बुजुर्ग यूसुफ जब उसके लिए इब्ने दाऊद का लक़ब इस्तेमाल किया गया, दाऊद का घराना, दाऊद की नस्ल, हम जो मसीही हैं हमारे लिए इससे बढ़कर है। हमें खुदा ने अपने बेटे बेटियां कहा है। हमें इस बात पर फ़ख्र करना है कि खुदा ने इतना बड़ा इस्तेहकाक हमें दिया है। लेकिन बेटे बेटियां होते हुए ये भी ज़रूरी है कि हम देखें कि जिस तरह से बुजुर्ग यूसुफ खुदा का ताबे रहा, खुदा की शरीयत पर अमल करने वाला रहा, ख़ानदान की फ़िक्र करने वाला रहा, क्या हम खुदा के बेटे बेटियां होते हुए खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा के मुंह की बातों को सुनते हैं? क्या हम खुदा की शरीयत पर अमल करते हैं? क्या हमें जो खुदा ने ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ दी उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं? सो खुदावंद हमको ये तौफ़ीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, और अगर कहीं हम कमज़ोर हैं तो इस क्रिसमस के मौका पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें कि खुदावंद मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे सुपुर्द करता, तू मुझे ले और मेरी ज़िंदगी में से इन सारी कमज़ोरियों को, इन सारी कमियों को दूर कर। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।